اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین اما بعد قال امام حسین علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولا۔ آج 10 محرم الحرام، آج تو صرف نام 10 محرم ہی کافی ہے، وہی جملہ استرجاع جسے کہتے ہیں۔ آج کی گونج کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی صدا کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، جس نے بھیجا ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ رضاً بقضائہ و تسلیما لامر مولا، وہ قرآن کا جملہ اور یہ مظلوم کربلا کا جملہ۔ رضاً بقضائہ، حسین راضی ہے رضائے خدا پر، جو اللہ نے ہمارا مقدر کیا، جو اللہ نے ہمیں منصب دیا، جو اللہ نے ہمارے سے کام لینا ہے، حسین اس پر خوش ہے، حسین اس پر راضی ہے۔ کون حسین؟ حسین منی وانا من الحسین، جس کے لیے رسول فرما رہے ہیں یہ حسین وہ ہے کہ مجھ سے ہے، یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لال ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میری شناخت اور میری پہچان ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے مظلوم کربلا کی جو رسول عطا فرما رہے ہیں، یہ فرزند مجھ سے ہے۔ اور 60 ہجری کے بعد سے، روز عاشورہ کے بعد سے، 10 محرم کے بعد سے اب میری پہچان یہ بن جائے گی، اس لیے کہ جو لوگ کربلا میں میرا دین دفن کرنا چاہ رہے تھے، حسین میرے لال نے اپنے خون سے اس کو امر کر دیا، اس کی حفاظت کر لی۔ میری نواسیوں نے، زینب ام کلثوم نے، اہل بیت پاک کی خواتین نے، عصمت و طہارت کی پیکر شہزادیوں نے میرے دین کو محفوظ کر لیا، میرے دین کو اپنی چادر اڑھا کر کے اس کا حجاب محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ میرا حسین کون ہے؟ میرا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی، یہ میرا حسین مینار روشنی ہے، چراغ ہے، لوح انسانی کے لیے، وہ معراج ہے، وہ ذہن انسانی کی معراج ہے، وہ عبادت کی معراج ہے، وہ حریت کی معراج ہے، وہ آزادی کی معراج ہے، وہ عبادت گزاروں کی معراج ہے۔ یہ ہے میرا حسین، یہ لوگوں کا ہدایت کرنے والا بنے گا، مصباح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ وَسَفِینَةُ النجات، یہ کشتی نجات ہے، یہ آخرت میں تمہیں جنت تک پہنچائے گی، پل صراط کراس کرائے گی۔ یہ حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ میرا رسول کہہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ نجات کی کشتی ہے، یہ دنیا کے لیے تمہیں انسان بنائے گی، آخرت میں تمہاری نجات دلائے گی۔ یہ ہے میرا حسین۔ کیوں حسین ابن علی اتنے مقام و مرتبے کے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رضاً بقضائہ۔ کون ہے؟ خدا نے کہا نا
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ آئیے۔ یہ کلمہ استرجا، یہ حضرت امام عالی مقام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، آج نفس مطمئنہ لوٹ رہا ہے۔ کہاں لوٹ رہا ہے؟ ارجعی الی ربک۔ آج حسین کو اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، قرآن کی ندا کیا ہے؟ پیغام الہی کیا ہے؟ فرمان رسول خدا کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ۔ تم رب سے راضی ہو جاؤ، رب تم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی زندگی کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے۔ کچھ کرے یا نہ کرے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، یہ نئی نسل کو پیغام دے رہا ہوں، ایک کام صرف کر لیجئے۔ کوئی عبادت کریں نہ کریں، کوئی کام آپ کریں نہ کریں، بس ہر وقت ایک چیز کو یاد رکھیں۔ کیا؟ یہی جو حسین ابن علی نے پیغام دیا، جو قرآن کا پیغام تھا کہ راضیۃ مرضیہ، ہم اپنے رب سے راضی ہوں، رب ہم سے راضی ہو۔ جس نے یہ کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے یہ نہ کیا اس نے رب کو نہ پایا۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہاں، راضیۃ مرضیہ، یہی تو رضاً بقضائہ وتسلیماً لامر مولا، تسلیماً لامر مولا۔ اور حسین تسلیم ہے، اسلام تسلیم۔ اب سمجھ میں آیا کیا رشتہ ہے؟ اسلام نام ہی تسلیم کا ہے۔ جو یہ کہتا ہے میرے پاس اسلام ہے لیکن اس کے پاس خدا کے لیے تسلیم نہیں، تو پھر وہ مسلمان کیسا ہے؟ پھر صرف زبان تو شاید اس کی مسلمان ہو گئی، ابھی یہ جسم اور یہ پیکر انسانی ابھی تسلیم نہیں ہوا تو مسلمان نہیں ہوا۔ حسین یہی تو بس سمجھا رہے تھے کہ اسلام یعنی تسلیم، خدا کی بارگاہ میں تسلیم، خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہیں، رب ذوالجلال کے سامنے تسلیم، ہر بات میں راضی، زبان سے نہیں کردار کا راضی، گفتار کا نہیں کردار کا غازی۔ اللہ اکبر، یہ حسین ابن علی۔ اور میں کہوں کہ جی ہاں، آج حسین سے پہچانا جاتا ہے نا۔ آج کا دن یوم عاشور سب پوری دنیا پکار رہی ہے، اب تو اپنے اور غیر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی، مسلمان نہیں، اس گروہ والا، اس گروہ والا، اس قبیلے والا، اس قبیلے والا، اس مسلک والا، اس مسلک والا نہیں، پاکستان والا، ہندوستان والا ہیں، ایران والا، افغانستان والا، سعودی نہیں، سعودی عرب والا نہیں، عرب والا، عجم والا نہیں، امریکہ والا، کینیڈا والا نہیں، ہر قوم، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، جہاں جہاں انسان کا وجود ہوگا وہ بیدار ہو گیا تو پھر اس کا آقا اور مولا، اس کا پیشوا، اس کا رہبر، اس کا آئیڈیل، اس کی پہچان، وہ چاہے گا کہ میں حسینی قبیلے کا ایک فرد بن جاؤں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اور میں تو اتنا کہتا ہوں کہ جی ہاں، ہر حریت کا استعارہ حسین ہے، ہر ظلمت کا استعارہ یزید ہے۔ یہ بے نقاب اس طرح سے حسین نے یزیدیت کو کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی کردار کا یزید تو ہو سکتا ہے شاید، لیکن اپنا نام یزید نہیں رکھ سکتا، اپنی شناخت یزید سے نہیں جوڑ سکتا، چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار ہو جائیں، لیکن ہم کہیں گے ہم حسینی قبیلے کے ہیں، ہم حسینی قبیلے کے ہیں۔ یہی تو سمجھانا تھا، یہی حسین ابن علی کرنے آئے تھے کہ آ جاؤ حق کے راستے پر، آ جاؤ صراط مستقیم پر، آ جاؤ میرے نانا کے دین پر، آ جاؤ انسان تسلیم ہو جائے رب ذوالجلال کے سامنے،
اللہ اکبر، بس یہی کام کرنے آئے تھے۔ اچھا پھر عاشور کو اب کیسی آغاز کیسا ہے اس کربلا کا؟ اللہ اکبر، اذان فجر ہو رہی ہے، امام مظلوم کربلا 3 مؤذن اپنے ساتھ لے کے چل رہے مدینے سے، مکے سے ہیں۔ لیکن آج جب اذان فجر ہوئی نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک مرتبہ امام علی مقام نے آواز دی، این این علی اکبر، این این علی اکبر، میرا علی اکبر کہاں ہے؟ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ جی بابا میں یہاں، میں حاضر ہے۔ اب میں کہہ دوں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جی حاضر حاضر، علی اکبر حاضر ہے، فرمائیے کیا بات ہے بابا؟ بس ایک مرتبہ امام نے کہا آج گلدستے اذان میں اذان آپ دیں گے، آج میرے معززین ہیں اذان نہیں دیں گے، آج مؤذن اذان نہیں کہے گا، آج آپ مؤذن بنیں گے۔ آج دادا ابراہیم کی طرح اذن للحج، اے ابراہیم آپ پکاریے حج کے لیے، میں کہوں گا ہاں اے علی اکبر آج پکارو میرے نانا کے دین کے لیے، آج گواہی دو توحید کی، آج آپ گواہی دیں گے میرے نانا کی، آج ان کے دین کی گواہی آپ کو دینی ہے، آج اذان آپ کہیں گے۔ میں نے کہا یہ کون علی اکبر؟ یہ کون ہے علی اکبر؟ یہ شہزادہ علی اکبر کون ہے؟ یہ فرزند رسول ہے، یہ فرزند امام مظلوم کربلا حسین ابن علی ہیں۔ لیکن ایک خوبی ہے ان کی، یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے، یہ 18 سال کا نوجوان ہے، اللہ اکبر، جسے گھر والوں نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے، اور خاص طور پہ ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بڑی شان سے ان کو پالا، بڑے ارمان سے پالا، شاید اسی دن کے لیے پالا تھا ہے۔ اچھا یہ شہزادہ تیار ہے، جی بابا اذان میں کہوں گا، لیکن دیکھو یہ کون ہے؟ یہ اشقیاء کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ فوج یزید کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ شمر و حرملہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو اس کی آواز میرے نانا جیسی ہے، یہ ہم شکل پیمبر کہلاتے ہیں، ہم شکل رسول کہلاتے ہیں، گفتار میں، کردار میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ مدینے والے جب چاہتے تھے نا کہ ابھی رسول کی زیارت کریں تو شہزادہ علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کے انہیں رسول یاد آ جاتے تھے، ان کی گفتار کا انداز رسول کی گفتار کا انداز، ان کے لہجہ رسول کا لہجہ تھا، ان کی شکل رسول سے مشابہ تھی۔ لہذا لوگ جب رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو فرزند مظلوم کربلا امام حسین کے فرزند حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ اچھا تو اب اذان جو کہے گا اس میں لہجہ رسول کا ہوگا، گواہی وحدانیت کی ہوگی، پہچان لو تم بھی امتی ہو، تم میرے رسول کی ہی امت سے ہو نا، ہمیں تم میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے نا کہ میں آل ہوں تم امت سے ہو۔ دیکھو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اور ہم پہ ظلم بھی ڈھاتے ہو، آؤ میں تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب و سرفراز کراؤں گا، میں جنت کا سردار ہوں، اگر تم جنت کے مشتاق ہو تو جنت میری مشتاق ہے، جنت چاہیے میں دوں گا، حوض کوثر چاہیے میں سیراب کروں گا۔ بس وہ اذان، اور پھر اس کے بعد ظہر کی اذان، اب میں کیا کیا بیان کروں، لیکن میں تو صرف اتنا کہوں گا، ظہر کی اذان اللہ اکبر، یہ تیروں کے سائے میں جو اذان ہوئی، جو نماز ادا ہوئی، اذان علی اکبر نے کہی، نماز حسین نے پڑھ کے دکھائی، نہ ایسی اذان کوئی ہے قیامت تک، نہ ایسی نماز کوئی ہے قیامت تک جیسی پڑھ گئے حسین ابن علی، کہ آپ نانا نے سجدے میں سر رکھتے تھے اٹھ جاتا تھا، حسین ابن علی پشت پر ہوتے تھے ذکر طول ہو جاتا تھا،
آخر میں اتر جاتے تھے، نانا سر سجدے سے اٹھا لیتے تھے۔ بابا کا سر سجدے میں گیا، 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں ضرب لگی، لیکن بابا کا سر بھی سجدے سے اٹھا نا۔ تو شاید حسین ابن علی نے کہا ہوگا نانا یہ آپ میرے سجدے کے لیے میری خواہش پر، میرے ارمان پر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، میں آپ کی پشت پر ہوتا ہوں، تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں، حسین ابن علی وعدہ کرتے ہیں کہ نانا پھر میں ایسا سجدہ کروں گا کہ قیامت تک حسین کا سجدہ جاری رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ سر کٹ جائے گا، حسین سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، حسین نماز کا ضامن بن جائے گا، حسین سجدے کی پہچان بن جائے گا۔ اللہ اکبر نانا، آپ نے میرے لیے سجدے کو قربان کیا، اس کو طول دیا، میں سجدے کو اتنا طول دوں گا کہ قیامت تک حسین کا سجدہ جاری رہے گا۔ یہی تو پیغام دیا نا۔ اور پھر اس میں تیروں کے سائے میں اب اصحاب تیر کھا رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے روک رہے ہیں کہ حسین امام مظلوم کربلا کی نماز مکمل ہو جائے۔ زہیر ابن قین بڑھ کر سینے پر اپنے تیروں کو لیتے ہیں، جب تک کہ حسین ابن علی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے، تیر کو اپنے سینے پہ بڑھ کے لیتے کہ کہیں مظلوم کربلا تک، کوئی فرزند رسول تک کوئی تیر پہنچ نہ جائے۔ اور جیسے ہی نماز السلام علیکم ہوا، ایک مرتبہ زہیر ابن قین گر گئے، میرے مولا نے سر اپنے زانوں میں لے لیا، اور زہیر کہتے ہیں کہ ایک موڑ وہ آیا کہ زہیر نے اپنے پیر سمیٹ لیے۔ کیا زہیر پیر کیوں سمیٹا؟ بس میں وہ جملہ کہہ نہیں سکتا، لیکن زہیر نے ایک مرتبہ فرزند رسول سے ایک جملہ کہا کہ آپ کی اماں، کائنات کی شہزادی، رحمت للعالمین کی بیٹی، سیدۃ النساء العالمین میرے استقبال کے لیے آئی ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی منزلت کہاں کسی کو ملے گی؟ یہ جب فدا کا مرحلہ آتا ہے نا، جب لقاء اللہ کی منزل آ جائے، جب فنا فی اللہ کے لیے کوئی تیار ہو جائے، تو خدا کی طرف سے کیسی کیسی ہستیاں اس کا استقبال کرتی ہے۔ اپنے آپ کو ہم اور آپ تیار کریں۔ حسین کی آواز یہی تھی، بس اتنا ہی تھا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل۔ اگر میرے نانا کا دین نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ، حسین پر ٹوٹ پڑو۔ اور حسین کا پیغام آخر کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اب قیامت تک سجدہ بھی حسین کا، جب عصر عاشور حسین ابن علی نے سجدے میں سر رکھ دیا تو پشت گردن سے حسین کا سر ذبح کیا گیا۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت حسین کی جو صدا تھی، کون ہے جو فرزند رسول امام عالی مقام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا؟ قیامت تک کے لیے اب آواز ہے، آؤ مسلمانوں، آؤ نانا کی امتیوں، آؤ انسانوں، حسین حریت کا استعارہ ہے، ہر مظلوم کی پکار ہے، میں مظلوموں کا مددگار ہوں، ظالم سے برسر پیکار ہوں۔ حسین کی اس آواز پر لبیک کہیے، ہر مظلوم کے مددگار بنیے، ہر ظالم سے برسر پیکار رہے۔